زرمین کا 15 دن کا دورہ میرے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا تھا۔ اس کے آ جانے سے وہ سوئی ہوئی خود سے لاپرواہ لڑکی جاگ گئی تھی۔ حالانکہ اتنے دنوں تک مستقل مزاجی سے سارا وقت گھر پر ٹکتے، زرمین کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے، ٹی وی دیکھتے، کارڈز کھیلتے، میں بری ہی طرح بور ہو گیا تھا، مگر پھر بھی میں نے اس بوریت کو بڑے سکون سے برداشت کیا تھا۔ وہ جاتے وقت میری مہمان نوازی اور اس کے لیے اتنا زیادہ ٹائم نکالنے پر کافی شکریہ ادا کر کے گئی تھی۔ اس روز میں یونیورسٹی سے گھر آیا تو ایک بہت ہی مختلف نظارہ دیکھنے کو ملا۔ جلدی آ جاؤ عباس، تمہاری فیورٹ چائنیز رائس اور چکن چلی بنائی ہے میں نے۔ مامی نے میری شکل دیکھتے ہی کھانے کا مینیو بتایا تھا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے چہرے پر پھیلتے حیرت بھرے تاثرات کو چھپاتے ہوئے گردن ہلا دی تھی۔ 5 منٹ بعد میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ مامی بے تحاشا خوش نظر آ رہی تھیں۔ خوشی ان کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ میں ان کی خوشیوں اور مسکراہٹوں پر خود بھی دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ آج کل تو یونیورسٹی کے بعد سیدھا اچھے بچوں کی طرح گھر تشریف لائی جانے لگی تھی۔ کافی دنوں سے یہی ہو رہا تھا کہ لنچ پر وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتی تھی۔ کھانے کے بعد میں کچھ دیر سستانے کے ارادے سے کمرے میں آ گیا تھا۔ مامی بھی میرے پیچھے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی تھیں۔ تم نے دیکھا عباس؟ اف میرے اللہ، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا، وہ میرے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی تھیں۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جب صبح بیا نے مجھ سے کہا کہ وہ آج یونیورسٹی نہیں جائے گی اور یہ کہ آج اسے میرے ساتھ بیوٹی پارلر جانا ہے۔ میں ان کی باتوں پر خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ یقین تو اب تک مجھے بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھونسلہ جو اس کے سر پر رہا کرتا تھا ختم بھی ہو سکتا ہے۔ میرے کہنے پر کہ بالوں کی کٹنگ کروا لو، کس طرح منہ بگاڑ کر محترمہ نے کہا تھا۔ مجھے اچھا لگنے کا کوئی شوق نہیں، اور اب بڑی خاموشی سے جا کر اچھا لگنے کی ایک کوشش کر لی گئی تھی، اور خیر کوشش کافی کامیاب بھی رہی تھی۔ کتنی بدلی اور پیاری لگ رہی تھی وہ صرف ہیئر سٹائل چینج کر لینے سے۔ پتہ نہیں اس کٹنگ کا نام کیا تھا، مگر شانوں سے ذرا نیچے آتے اس کے وہ براؤن کلر کے سلکی بال بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ مامی کے جانے کے بعد میں کتنی دیر تک لیٹا ہوا اس تبدیلی کو انجوائے کرتا رہا تھا۔ شام میں وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے بظاہر ایک لاپرواہ سی نگاہ اس پہ ڈالی تھی اور کارڈ لیس اٹھا کر اس کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بالوں کے ساتھ ساتھ لباس میں بھی کافی بہتری آئی تھی۔ ایک تو پورا سوٹ ایک سا تھا، ورنہ میں نے اسے کبھی سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ اوڑے نہیں دیکھا تھا۔ میں فیصل سے فون پر بات کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کن اکھیوں سے اس کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ مجھے تو لڑکیوں کے لمبے بال پسند ہیں، بالوں ہی میں تو عورت کا سارا حسن ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر عزیز کے اسائنمنٹ پر بات کر رہا تھا۔ میری اس بے موقع اور انتہائی فضول بات پر حیرت سے بولا تھا، خیر تو ہے عباس، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں اس کی حیرت پر کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ زیادہ ہنسی تو مجھے بیا کے چہرے پر موجود تاثرات کو دیکھ کر آ رہی تھی۔ آج کل کی یہ پرکٹی لڑکیاں کتنی کوفت ہوتی ہے ایسی لڑکیوں کو دیکھ کر۔ ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد سے مامی کی ایک رشتہ دار آئی تھیں ہمارے گھر، کیا حسین لمبے بال تھے اس لڑکی کے، گھٹنوں کو چھوتے ہوئے۔ میں مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، کس کو سنا رہے ہو یہ ساری باتیں؟ کون بیٹھا ہے تمہارے پاس؟ وہ میرا ہی دوست تھا، آخر جینیس کیوں نہ ہوتا۔ میں بغیر کوئی جواب دیے ہنسنے لگا تھا۔ بیا ایک دم ٹی وی بند کرتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اسے جاتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے میں نے دوبارہ اسائنمنٹ پر بات شروع کرنی چاہی تھی، مگر فیصل میری کچھ دیر پہلے کی بکواس کے باوجود وجوہات دریافت کرنے پر مصر تھا۔ بتائیں گے بیٹا تمہیں وقت آنے پر، ابھی صبر کرو۔ میں نے اس تسلی دیتے ہوئے مزید کچھ بتانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ آج کل میں اسے دل بھر کر نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ لان میں یا لاؤنج میں میرے پاس آ کر بیٹھتی بھی تو میں کچھ ہی دیر میں وہاں سے اٹھ جایا کرتا تھا۔ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا تھا۔ مامی کو پڑھائی کی مصروفیت کہہ کر مطمئن کیا ہوا تھا۔ اس روز اتوار تھا۔ میں سارا دن دوستوں کے ساتھ گزار کر مغرب سے کچھ پہلے گھر واپس آیا تھا۔ ماموں جان، مامی اور بیا تینوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں سب کو سلام کرتا وہیں بیٹھ گیا تھا۔
عباس کے لیے بھی چائے لاؤ بیا۔ مامی کے کہنے پر وہ فرما برداری سے فوراً اٹھ گئی تھی۔ مامی آپ کو کیا میں بہت برا لگنے لگا ہوں؟ میں نے تھوڑی غمزدہ شکل بناتے ہوئے انہیں مخاطب کیا تھا۔ وہ تعجب سے میری طرف دیکھنے لگیں، جیسے میری بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بیا جو چائے بنائے گی اسے چائے کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا ہے، اور ایسا عجیب و غریب محلول پی کر مجھ بیچارے پر کیا گزرے گی اس کا اندازہ آپ بھی کر سکتی ہیں۔ ماموں جان اور مامی میرے تبصرے پر مسکرانے لگے تھے، جبکہ وہ دوبارہ واپس بیٹھ گئی تھی، مگر شکل پر 12 بج رہے تھے، منہ اچھی طرح پھولا ہوا۔ اتنی بری چائے بھی نہیں بناتی میری بیٹی، ہم لوگ اس وقت بیا ہی کے ہاتھوں کی بنی چائے پی رہی ہیں، اور اچھی خاصی چائے بنائی ہے اس نے، ماموں جان نے لاڈلی بیٹی صاحبہ کا منہ بنتا دیکھ کر جلدی سے کہا تھا۔ مامی کو اٹھتا دیکھ کر میں نے بے ساختہ انہیں روک دیا۔ آپ بیٹھے مامی، میرا چائے پینے کا بالکل موڈ نہیں ہو رہا۔ میرے کہنے پر وہ دوبارہ بیٹھ گئی تھیں۔ تمہیں اب کہیں اور تو نہیں جانا؟ کچھ دیر بعد ماموں جان نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میرے نفی میں سر ہلانے پر وہ بولے، بیا کی فرینڈ کی انگیجمنٹ ہے، تم چھوڑ آنا اسے۔ اگر ماموں جان کے بجائے یہ فرمائش خاتون نے کی ہوتی تو میں جھٹ انکار کر دیتا، مگر اب سوائے اقرار میں گردن ہلانے کی کوئی چارہ نہیں تھا۔ نماز کے بعد میرا کچھ دیر پڑھنے کا پروگرام تھا۔ اپنے کمرے میں آنے سے پہلے میں نے اس سے کہہ دیا تھا، جس وقت چلنا ہو مجھے بتا دینا، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ کوئی 9 بجے کے قریب میرے کمرے کے دروازہ بجا۔ دستک دے کر وہ اندر آ چکی تھی۔ چلو عباس، میں نے فائل پر سے نظریں اٹھا کر ایک پل کو اس کی سمت دیکھا تھا، اور اپنی نظریں اس پر سے واپس ہٹانے میں مجھے خاصی مشکل ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اسے دوبارہ دیکھوں، مگر دل کو ڈانٹ ڈپٹ کر میں نے بڑی لاپرواہی سے بغیر اس پر نگاہ ڈالے کہا تھا، تم چلو پورچ میں آ رہا ہوں۔ وہ خاموشی سے واپس مڑ گئی تھی۔ گاڑی کی چابی اٹھاتا میں پورچ میں آیا تو وہ گاڑی کے پاس ہی کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی، سر جھکائے، پتہ نہیں زمین پر کیا تلاش کیا جا رہا تھا۔ پہلی نظر میں تو کیونکہ اسے نظر انداز کر ہی چکا تھا، اس لیے اب دوبارہ دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، جبکہ وہ سر جھکائے ہوئے بھی تھی۔ اتنے اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہوئے تو میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ سی گرین کلر کا پیارا سا سوٹ، کھلے ہوئے بال، جولری اور شاید میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ ویسے اس بے ڈھنگی لڑکی کو میک اپ کرنا آتا تو نہیں ہوگا، پتہ نہیں میک اپ تھا یا نہیں، بہرحال لپسٹک تو لگی ہوئی تھی۔ اتنی بری چوائس بھی نہیں ہے میری، میں نے اپنے کچھ عرصے پہلے کی رائے پر نظر ثانی کی تھی۔ مجھ جیسے ہینڈسم بندے کے ساتھ یہ لڑکی سوٹ کرے گی، خود سے کہتے ہوئے میں نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ خاموشی سے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ یوں ہی گاڑی چلاتے چلاتے میرا دھیان اس کے گلاسز کی طرف گیا تھا۔ اوہ، تو کانٹیکٹ لینسز بھی لگ گئے۔ میں نے اپنی بے خبری پر افسوس کیا تھا۔ آج کل زیادہ وقت گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے مامی سے بھی زیادہ بات چیت نہ ہو پاتی۔ خوبصورت لڑکیاں جب خاموش ہوتی ہیں تو اور خوبصورت لگتی ہیں، اور خاص طور پر جب یہ خاموشی آپ ہی کی وجہ سے ہو۔ میں اس کی خاموشی کو بھی انجوائے کر رہا تھا۔ اس کی دوست کے گھر پر اسے ڈراپ کرتے ہوئے میں نے بڑی بے مروت انداز میں کہا تھا، ٹھیک 2 گھنٹے بعد میں تمہیں لینے آؤں گا، چاہے تم اس وقت فارغ ہوئی ہوگی یا نہیں، میں بالکل انتظار نہیں کروں گا۔ وہ گفٹ ہاتھ میں لیے دروازہ بند کرتے کرتے ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ تم مت آنا لینے، میں روحی سے کہہ دوں گی، وہ مجھے ڈراپ کروا دے گی۔ بہت ناراضگی اور غصے سے یہ جملہ بولا گیا تھا، باقی غصہ گاڑی کے دروازے پر اتارا گیا تھا۔ اتنی زور سے دروازہ بند کیا تھا کہ کتنی دیر تک میرے کانوں میں دھماکے ہوتے رہے۔ اس کے منع کرنے کے باوجود میرا ارادہ تھا اسے لینے کے لیے جانے کا، مگر جب گھر پہنچا تو مامی نے بتایا، بیا کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی واپسی میں عباس کو مت بھیجیے گا، ابھی تو فنکشن شروع بھی نہیں ہوا، بہت دیر لگے گی۔ میں نے بغیر کوئی تبصرہ کیے سر ہلا دیا تھا، مگر واپسی میں جب اسے ایک اسمارٹ سے لڑکے کے ساتھ گاڑی میں آتا دیکھا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اگرچہ وہ اس لڑکے کے ساتھ اکیلی نہیں تھی، لڑکے کے برابر والی سیٹ پر غالباً بیا کی سہیلی بیٹھی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر ان لوگوں کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں ٹیرس پہ کھڑا جلتا بھنتا یہ سین دیکھ رہا تھا۔ زیادہ آگ تو مجھے اس وقت لگی جب وہ مسکرا کر ان محترم کو بطور خاص خداحافظ کہہ رہی تھی۔ اگرچہ آواز مجھے نہیں آ رہی تھی، مگر اندازہ تو ہو رہا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔
میرے ساتھ تو کبھی اخلاق نہیں نبھایا گیا، اور وہ رسل کرو کا جانشین بہت اچھا لگ رہا تھا، جو مسکرا مسکرا کر شکریہ ادا کیے جا رہے تھے۔ یہ سب سوچتے وقت یہ خیال نہیں آیا تھا کہ آج کل میں خود اس کا کتنا دل جلاتا ہوں، اور وہ بھی جان بوجھ کر، جبکہ وہ مجھے جلانے کے لیے نہیں مسکرائی تھی۔ اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں ٹیرس پر کھڑا ہوں۔ چھٹیاں ہوئیں تو میں نے اپنے دوست کے ساتھ سیر و تفریح کا پروگرام بنایا۔ اسلام آباد، مری، بھوربن، نتھیا گلی وغیرہ وغیرہ سے ہوتا ہوا ہمارا آگے کافی سارے شمالی علاقوں میں گھومنے کا پروگرام تھا۔ تم اسلام آباد بھی جاؤ گے؟ میں سامان پیک کر رہا تھا جب وہ کمرے میں آئی تھی۔ اسلام آباد کے ساتھ اسے کیا پریشانی ہے مجھے اچھی طرح معلوم تھا، اس لیے جھٹ سنجیدگی سے بولا، اسلام آباد تو جانا ہی ہے، زرمین سے وعدہ کیا تھا میں نے کہ چھٹیوں میں اسلام آباد ضرور آؤں گا۔ زرمین کا ذکر کرتے وقت لہجے میں خوب ساری مٹاس بھی گھول لی تھی۔ کیا لڑکی ہے بھائی وہ، میں تو اب تک حیران ہوں، اس قدر خوش لباس اور خوش گفتار، اس کے پاس بیٹھو تو وقت گزارنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ میں نے پہلی مرتبہ اس طرح برملا زرمین کی تعریف کی تھی، وہ بھی اس سے۔ وہ اپنے تاثرات مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتی ہوئی گویا ہوئی تھی، صحیح کہہ رہے ہو، میری سب کزنس میں زرمین کو سب سے زیادہ ڈریسنگ کا سینس ہے۔ حالانکہ دل ہی دل میں وہ زرمین کو گالیاں دے رہی ہوگی، مگر منہ سے اس کے لیے پھول جڑ رہے تھے۔ میں اپنی مسکراہٹ اس سے چھپاتا بیگ میں کپڑے رکھنے لگا تھا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میرا زرمین کے گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اگر میری کزن ہوتی تو میں جاتا، اچھا بھی لگتا۔ بلا وجہ مامی کے رشتہ داروں میں گھسنا نہ تو مجھے ایسا کوئی شوق ہے اور نہ ضرورت۔ یہاں بھی اسے ضرورت سے زیادہ اہمیت ان محترمہ کی وجہ سے دے دی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سے تو میری کبھی اس سے بھولے بھٹکے بھی کوئی بات چیت یا رابطہ نہ ہوا تھا۔ خوب سارے دن گھوم گھما کر ہم لوگ واپس آ گئے تھے۔ میں گھر پہنچا تو بیا گھر پر اکیلی تھی۔ ماموں جان اور مامی کے بابت اس سے دریافت کرتا میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا میگزین سائٹ میں رکھتے ہوئے مجھ سے کھانے کا پوچھا تھا۔ لڑکی واقعی سدھر گئی ہے، میں نے خود سے کہا۔ مامی اس سے انہی باتوں سے تو چڑا کرتی تھیں، کوئی آئے کوئی جائے وہ اپنی ذات میں مگن۔ چائے پلا دو، میں نے کھانے کے لیے منع کرتے ہوئے چائے کا کہا تو وہ جتانے والے انداز میں بولی، سوچ لو، میری بنائی ہوئی چائے کو چائے کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا ہے، اور وہ پھر اس میں سے فلسفہ، ادب اور تاریخ وغیرہ کی خوشبو بھی آ رہی ہوگی۔ میں اس کے دل جلے انداز پر اپنی مسکراہٹ چھپا نہیں پایا تھا۔ کوئی بات نہیں یار، کبھی کبھار منہ کا ذائقہ بدل لینے کے لیے چائے میں فلسفیانہ مزہ شامل کر لیا جائے تو کوئی مضاحکہ نہیں۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ میں یوں ہی کچھ سستی کے عالم میں وہیں صوفے پر دراز ہو گیا تھا۔ پاس رکھا میگزین جو وہ پڑھتے پڑھتے الٹ کر وہیں رکھ گئی تھی میں نے وقت گزاری کے لیے اٹھا لیا۔ وہ صفحہ جو پڑھتے پڑھتے گئی تھی اسے دیکھتے ہوئے بے ساختہ میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ سردیوں میں کینوں کے چھلکوں کا ماسک کس طرح تیار کیا جائے گا، اور بادام میں دودھ ملا کر ماسک کس طرح تیار ہوتا ہے، ملتانی مٹی کس قسم کی جلد کے لیے مناسب رہتی ہے، پلکیں لمبی گھنی کرنے کے لیے زیتون کے تیل کا مساج، اور بالوں میں انڈا اور دہی ملا کر کب اور کیوں لگایا جاتے ہیں، یہ سب اس میں درج تھا، اور میرا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ قدموں کی چھاپ پر میں نے جلدی سے میگزین واپس رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے یوں لیٹ گیا جیسے اس وقت سے اسی پوزیشن میں تھا۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتے میں نے ایک نظر بغور اسے دیکھا تو احساس ہوا کہ ان میں سے بہت سے نسخے غالباً بڑی پابندی سے استعمال کیے جا رہے تھے۔ حالانکہ وہ بالکل سادہ سے حلیے میں تھی، نہ میک اپ نہ کوئی اور تیاری، مگر اپنے نئے فریم والے گلاسز میں جو اس کے چہرے پر زبردست سوٹ کر رہے تھے اتنی اچھی تو لگ ہی رہی تھی کہ میں ایک ٹک اسے دیکھے گیا تھا۔ وہ میرے اس طرح دیکھنے پر کچھ سٹپٹا گئی تھی۔ جہاں زیب انکل کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے وہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں، ارسلان اور احمد کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا۔ اس کے بتانے پر میں نے چائے پیتا کچھ سوچنے لگا تھا۔ پاپا کے آنے پر میں نے پہلی فرصت میں ان سے وہ بات کر لی تھی جو کافی دنوں سے کرنا چاہ رہا تھا۔ انہیں میری پسند سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ وہ لوگ سلمہ آنٹی کے بھائی کے گھر ٹھہرے تھے، اور میری خواہش پر پاپا، سلمہ آنٹی، ارسلان اور احمد اسی شام ماموں جان کے ہاں آ گئے تھے۔ میرے فائنل ایگزامز ختم ہو گئے تھے، آج کل میں اپنے پروجیکٹ میں مصروف تھا۔ پروجیکٹ سے فارغ ہو جانے کے بعد تو مجھے یہاں سے چلے ہی جانا تھا، اور جانے سے پہلے میں اپنی
نیا پار لگانا چاہتا تھا۔ یوں بھی پچھلے دنوں جو بیا کی کوئی رشتہ دار خاتون بڑی پابندی سے یہاں کے چکر کاٹ رہی تھیں اور ہر چکر میں اسے خوب لپٹا لپٹا کر پیار بھی کیا کرتی تھیں، وہ مجھے خاصا مشکوک کر دیا کرتا تھا۔ یہ بات بھی مامی سے باتوں باتوں میں پتہ چل چکی تھی کہ وہ اپنے لاڈلے سپوت کے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں مصروف ہیں، اور یہی بات مجھے ڈرا رہی تھی، ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ پہلے بھی تو یہی بیا تھی، تب تو کوئی اسے پوچھتا بھی نہیں تھا، اور اب اتنی دیوانی وار چاہت، اب لوگوں کو اس کا دل بھی خوبصورت نظر آنے لگا ہے اور بہت سی اچھائیاں نظر آنے لگی ہیں۔ اسے اس رنگ میں تو میں اپنے لیے لایا ہوں، اب کسی اور کو اتنی آسانی سے اسے لے جانے دے سکتا ہوں؟ وہ میرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہو سکتا، اور وہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا جس سے تمہاری زندگی وابستہ ہوگی۔ ماموں جان اور مامی پہلے تو حیران ہوئے تھے، میں بھی وہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں حوروں کا مذکر کیا ہوتا ہے، بہرحال اگر آسمان سے وہ بھی آ جاتا، مامی تب بھی مجھے اس پر ترجیح دیتی، اتنا اندازہ تو مجھے اچھی طرح تھا۔ بغیر کسی سوچ بچار کے ماموں جان اور مامی نے فوراً رشتے کے لیے اپنی طرف سے منظوری دے دی تھی۔ ہمارے لیے تو عباس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، مگر بیا سے پوچھنا بھی ضروری ہے۔ میں اس معاملے میں اولاد پر زبردستی کرنے یا اپنا فیصلہ مسلط کرنے کا قائل نہیں، ماموں جان نے بڑی سنجیدگی سے پاپا سے کہا تھا۔ تم افیئر زرمین سے چلاتے رہے ہو اور پروپوز مجھے کر رہے ہو، یہ افلاطون کی بچی مانے گی نہیں۔ ارے احمق لڑکی، ایسے موقعوں پر لڑکیاں شرماتی ہیں، نہ کہ لڑنے کھڑی ہوتی ہیں۔ میں نے اس کی لال پیلے ہوتے چہرے کو بغیر دیکھا تھا۔ میرا زرمین کے ساتھ کوئی افیئر نہیں ہے، میں نے سنجیدگی سے اس سے جواب دیا تھا۔ ہاں میں تو پاگل ہوں نا، مجھے تو جیسے کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ طنزیہ انداز میں گویا ہوئی تھی۔ اس اسٹڈی میں رکھی آدھی سے زیادہ کتابیں تمہاری ذاتی مالیت ہیں، اور اتنی عالم فاضل لڑکی کو پاگل سمجھنے کی حماقت تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتا، مگر بہت کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی تمہارا علم خام رہ گیا، تمہیں لوگوں کے چہرے پڑھنے نہیں آئے، کون تمہارے لیے کیا فیلنگز رکھتا ہے یہ سمجھنا نہیں آیا۔ میں ایک دم کرسی چھوڑ کر اس کے عین سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے بہت گہرے لہجے میں بولا تھا۔ وہ میرے انداز پر ایک دم بوکھلا سی گئی تھی۔ وہ جتنے طوفانی انداز میں چیختی چلاتی اسٹڈی میں آئی تھی، اس کے برخلاف بڑی خاموشی سے چپ چاپ باہر نکل گئی تھی۔ اگلے دن میرے لیے بہت سی خوشیاں لے کر آیا تھا۔ میں پروجیکٹ کے سلسلے میں مختلف فرمز اور کمپنیوں میں خوار ہوتا شام میں گھر آیا تو پاپا وغیرہ آئے بیٹھے تھے۔ بھیا جلدی سے اندر آئیں، ارسلان پورچ میں ہی میرا استقبال کرنے کھڑا تھا۔ میں پاپا لوگوں کی آمد اور اتنے پرجوش انداز پر حیران تھا۔ کل ہی تو یہ لوگ ہو کر گئے تھے، آج پھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اندر بڑھا تو کچن سے نکلتی مامی بھی میری طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ سب کی مسکراہٹوں اور خوشیوں کا پس منظر اچانک ہی میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، مامی نے مجھ سے کہا تھا۔ ڈرائنگ روم سے بالکل باقی تمام لوگوں کی باتوں اور کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں فریش ہو کر ڈرائنگ روم میں آیا تو اندر کا منظر میری خوشیوں میں اضافے کا باعث تو تھا، مگر حیرت کا نہیں۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ ارسلان اور احمد کا شور شرابہ، پاپا اور سلمہ آنٹی کے پاس بیٹھی بیا، اور وہ بھی میرا لایا ہوا سوٹ پہنے، حالانکہ اسے خریدتے وقت میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سوٹ وہ ہماری انگیجمنٹ کے دن پہنے گی۔ میں ان لوگوں کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کوئی بڑے پیمانے پر تقریب تو ہو نہیں رہی تھی جو وہ خاص طور پر تیار ہوتی، مگر اس سوٹ اور بالکل معمولی سی تیاری کے ساتھ بھی وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سر جھکائے بالکل خاموش، کچھ شرماتی ہوئی، پاپا نے اسے رنگ پہنائی تھی، سلمہ آنٹی نے مٹھائی کھلائی تھی، سب خوش تھے، ہنسی مذاق کہے ہنگامے۔ جلدی میں بھی مامی نے ڈنر پر خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ وہ سارا وقت سر جھکائے شرمائی سی رہی تھی، اور میں اسے شرماتا دیکھ کر خاصا حیران ہو رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ لوگ چلے گئے تو ماموں جان اور بیا بھی اپنے اپنے بیڈ رومز میں چلے گئے۔ میں اور مامی لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مامی سے تو میری ہمیشہ سے ہی دوستی رہی ہے، یوں بھی ہر بات وہ مجھ سے شیئر کرتی تھیں، اب اس رشتے پر خوشی کا اظہار میرے سامنے کیوں نہ کرتی؟
مجھے تو ہمیشہ ہی سے تم اچھے لگتے ہو عباس، مگر اس نظر سے تو میں نے کبھی تمہارے لیے سوچا نہیں تھا۔ میں نے کبھی تمہارے اور بیا کے متعلق اس طرح نہیں سوچا تھا، بلکہ کبھی بھولے بھٹکے بھی یہ خیال میرے دل میں نہیں آیا۔ تم نے یہ بات کیسے سوچ لی؟ میں ان کے سوال پر مسکرا دیا تھا۔ اس لیے مائی سویٹ مامی کہ آپ نے تو صرف اپنی بگڑی ہوئی صاحبزادی کو سدھارنے کا کام میرے ذمے لگایا تھا، مگر میں نے سوچا کہ کہیں میرے سدھارنے کے کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ نہ بگڑ جائے، اس لیے کیوں نہ یہ ذمہ داری مستقل ہی قبول کر لوں۔ وہ میرے جواب پر ہنس پڑی تھیں۔ میں اس لڑکی کی طرف سے کتنا فکر مند رہا کرتی تھی۔ لوگ تو ماؤں کی تربیت کو ہی الزام دیتے ہیں، ہر وقت فلاسفر بنی، نہ کپڑوں کا ہوش، نہ دنیا زمانے کی کوئی فکر۔ اور اب تم نے دیکھا ہے اسے تیار ہونے کا ڈھنگ بھی آ گیا ہے، کچھ لڑکیوں والے کام بھی کرنے لگی ہے، اور تو اور آج کل کوکنگ میں بھی دلچسپی لینے لگی ہے۔ یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہے عباس، ورنہ میں تو ہر جتن کرنے کے بعد مایوس ہو گئی تھی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر تشکرانہ انداز میں بول رہی تھیں، مگر میں ان کی بات زیادہ توجہ سے سن نہیں سکا تھا۔ میں سامنے لگے آئینے میں بیا کو لاؤنج کی طرف آتے اور پھر ایک دم مڑ کر تیزی سے واپس جاتے دیکھ چکا تھا، اور اسی چیز نے مجھے مامی کی بات پر توجہ نہیں دینے دی تھی۔ میرا خیال ہے اب سونا چاہیے۔ میرے کہنے پر وہ بھی گھڑی دیکھتی اٹھ گئی تھیں۔ انہیں شب بخیر کہتا میں سیدھا اس کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ جو باتیں اس نے سن لی تھی وہ اس انداز میں اس تک نہیں پہنچنی چاہیے تھیں، اور اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میری دستک کے جواب میں جب کافی دیر تک کوئی آواز نہیں آئی تو میں خود ہی دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ دونوں ہاتھ لٹکائے وہ بیڈ پر بالکل ساکت سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے اندر آنے کا بھی اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ بیا، میں نے اسے آواز دی تھی مگر اس نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کے بالکل سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ میری بات سنو بیا، میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار سے کہا تھا، اور آگے بھی بہت کچھ بولنا چاہتا تھا کہ وہ فوراً ہی میرا ہاتھ جھٹک کر چلائی تھی۔ تم میرے ساتھ مزید کوئی ڈرامہ مت کرنا عباس، اس وقت مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے۔ میں جسے محبت سمجھتی تھی وہ تو ڈرامہ تھا، مجھ بگڑی ہوئی کو سدھارنے کا ایک پلان۔ تمہاری توجہ، تمہاری ہر ایک بات سب جھوٹ تھی۔ یہ سوٹ جو آج میں نے بڑی خوشی خوشی پہنا تھا کہ اسے تم میرے لیے بہت پیار سے لائے تھے، یہ بھی جھوٹ تھا، دھوکہ تھا۔ کیوں تم ماما کی محبت میں اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو عباس؟ مجھ میں تو کوئی اچھائی ہی نہیں ہے۔ ہاں واقعی میرا علم خام رہ گیا، مجھے لوگوں کو سمجھنا نہیں آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ایسا نہیں ہے بیا، تم بالکل غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سوٹ میں نے واقعی تمہارے لیے بہت پیار سے لایا تھا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے تو اس نے ہاتھ جھٹک دیے۔ ہم لوگ تم میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے تھے، یہ بالکل سچ ہے۔ تم خود بتاؤ، تمہارا وہ انداز کیا نارمل انداز کہلایا جا سکتا تھا؟ مامی کے اس حوالے سے فکر مندی بالکل جائز تھی۔ ماموں جان نے تمہاری قابلیت اور علم کی تعریفیں کر کر کے تمہیں عام لڑکیوں سے بہت مختلف بنا دیا تھا، اتنا مختلف کہ تم ایب نارمل لگنے لگی تھیں۔ میں نے مامی کے کہنے پر تم میں تبدیلی پیدا کرنے کی، یا اگر تم مائنڈ نہ کرو تو تمہیں سدھارنے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ اس وقت میں نے صرف مامی کے کہنے پر یہ بات مانی تھی، ورنہ تم جس طرح کی ہولناک اور خطرناک باتیں کیا کرتی تھیں ان سے میں پناہ مانگا کرتا تھا۔ مگر یہ بالکل شروع کی بات ہے، بالکل شروع کی، جب میں تمہیں مامی کی خاطر برداشت کرتا تھا۔ بعد میں آہستہ آہستہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، جو کام میں نے مامی کی خاطر شروع کیا تھا وہ خود اپنی خاطر کرنے لگا تھا۔ تم ہر طرح تبدیل ہو جاؤ، بالکل ایک آئیڈیل لڑکی بن جاؤ، میرے لیے تم بالکل ویسی ہی ہو جاؤ جیسا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس یہی میری خواہش تھی۔ مجھے تو تم اس طرح بھی اچھی لگتی تھیں۔ اگر میں تمہیں اس رنگ اور اس روپ میں نہ ڈھالتا، تم سر جھکانا اور شرمانا نہ سیکھتی، بننا سنورنا تمہیں نہ آتا، تو پھر بعد میں جب ہم ایک ساتھ کہیں جاتے تو لوگ تمہاری چوائس اور تمہارے ٹیسٹ کی تو خوب تعریفیں کیا کرتے اور مجھے بدذوق اور پاگل قرار دیتے۔ سنجیدگی سے شروع کی گئی بات کے آخر میں غیر سنجیدہ ہو گیا تھا، مگر وہ تب بھی ٹس سے مس نہ ہوئی تھی، اسی لیے ناراض شکل لیے خفا خفا سی بیٹھی تھی۔ ہاں اب تو تم مجھے اسی طرح نظر انداز کرو گی؟ اب تمہارے اور بہت سے طلبگار جو پیدا ہو گئے ہیں، وہ تمہاری مامی جان بھی خوب پھیرے لگا رہی ہیں،
خوب تم پر دل بھر کر انہیں پیار آتا ہے۔ اب تم سب کو بہت پیاری لگتی ہو، بہت گڈ لکنگ اور بہت اٹریکٹیو، اور یہ ہے بھی بالکل سچ۔ مگر بیا، میں نے تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے تم سے محبت نہیں کی تھی۔ تم مجھے اس وقت بھی اچھی لگتی تھیں جب تم خوبصورتی کے کسی پیمانے پر پوری اترتی نظر نہیں آتی تھیں۔ میں نے شکوہ کرنے والے انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ اب میری طرف دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے ناراضگی اور خفگی کی دھند کچھ چھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اور ویسے تو تمہیں اچھا لگنے اور تیار ہونے کا کچھ خاص شوق نہیں، مگر پھر بھی تم ان کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اب ہو سکتا ہے یہ اچھا لگنا کینو، مالٹوں، ملتانی مٹی اور کھیروں کی وجہ سے ہو۔ بہرحال یہ سچ ہے کہ تم ان کپڑوں میں ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ اپنی تعریف پر تھوڑا سا شرمائی تھی، مگر جملے کا اختتامی حصہ سن کر اس نے مجھے گھورنا شروع کر دیا تھا۔ پرفیوم بھی تم نے پتہ نہیں کون سا لگایا ہے، مگر جو بھی ہے خوشبو لاجواب ہے۔ میں نے خوب گہرا سا سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ حالانکہ ان پرفیومز اور ہیئر سپریز میں کتنے خطرناک اور مہلک کیمیکلز شامل ہوتے ہیں، خاص طور پر کاربن، کلورو فلورو، اور یہ کتنا خطرناک کیمیکل ہے، اور اوزون کی لیئر کی تباہی میں بہت بڑا ہاتھ ہے اس کیمیکل کا۔ میں نے شرارت بھری نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالی تو کچھ چینپ کر اس نے ایک دم وہاں سے اٹھنا چاہا تھا۔ ابھی آپ کہاں جا سکتی ہیں محترمہ؟ ابھی تو مجھے آپ سے مہاتما گوتم بدھ کے اقوال سننے ہیں، گنے اور کپاس کی فصلوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، اور ڈارون کے نظریے کے بارے میں بھی تو ہم لوگ سیر گفتگو کریں گے۔ میں نے اسے مزید چھیڑا تو وہ مجھے گھورتے ہوئے چلائی تھی، سدھر جاؤ تم باس۔ ساتھ ہی ساتھ رکھا کشن بھی میرے اوپر پھینکا گیا تھا، جو میں نے بڑے آرام سے کیچ کر لیا تھا۔